بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم میں ہم حصہ نظم سے آج کل نعت پڑھ رہے ہیں۔ اس نعت کے شاعر جناب امیر مینائی مرحوم ہیں۔ پچھلے لیکچر میں نعت سن اور پڑھ لینے کے بعد آج ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں، تو چلیے نعت کی مشق کتاب کے صفحہ نمبر 124 پر موجود ہے، اسے سامنے رکھیے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے، اور پھر اس میں 5 سوالات ہیں جن کو کتاب میں الف ب جیم دال ہے سے واضح کیا گیا ہے۔ تو الف ہے سوال الف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیہ رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ شجر حجر، شجر کہتے ہیں درخت کو، حجر کہتے ہیں پتھر کو، چرند پرند درند، چرند چرنے والے، پرند اڑنے والے، درند درندے، حیوان، انسان، جنات اور فرشتوں، سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے علاوہ کبھی کسی انسان کو کبھی نہیں مارا، اسی طرح کبھی دوسرے جاندار کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیہ رحمت کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 1 کے بے کی طرف آتے ہیں۔ تو سوال بے ہے، اس نعت میں کون کون سے نبیوں کا نام آیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس نعت میں 4 نبیوں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت خضر علیہ السلام کا نام بھی تو آیا ہے، تو بھائی وہ نبی نہیں تھے۔ سوال جیم کی طرف آتے ہیں، قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ جواب کیا ہے؟ قاسم کوثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے آب کوثر پلائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 1 کا دال، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب پچھلے لیکچر میں گزر چکا ہے۔ اچھا، سوال ہے، نعت کے پہلے تیسرے شعر کی تشریح کیجیے۔ تو اس کا جواب بھی دونوں، یعنی دونوں شعر جو پہلا اور تیسرا، اس کی تشریح بھی پچھلے لیکچر میں گزر چکی ہے۔ سوال نمبر 1 مکمل ہوا، اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نعت کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ تو بھائی دیکھیے ذرا مرکزی خیال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تمام کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے بادشاہ اور روز قیامت تمام انسانیت کی سفارش کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تا پا نور ہی نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے غمخوار، حضرت نوح علیہ السلام کے دوست، حضرت خضر علیہ السلام کے رہبر، سخاوت کے سمندر، مروت کا خزانہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی، اور بطور خاص اپنی امت کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے پہلے آیا تھا کہ روز قیامت تمام انسانیت کی سفارش کرنے والے ہیں، اب بطور خاص امت کی سفارش کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے گویا مالک، حوض کوثر سے امتیوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کرنے والے، دنیا میں عیش و عشرت کو اپنے اختیار سے چھوڑنے والے، اور یوں آخرت کے مالک ہیں۔ ان سب فضائل کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خاک یعنی مٹی اور تکیہ اپنا ہی ہاتھ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کے خوبصورت محبوب ہیں، اسی لیے شاعر اپنا کار روز و شب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے کو بنانے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جی مرکزی خیال۔ اسے آپ صفحہ جو سرورق کا صفحہ ہے اس پر لکھیں گے، آدھا صفحہ جو میں خالی چھڑواتا ہوں نا اس پر لکھیں گے، انشاءاللہ آگے آ جائے گا ہوم ورک میں، وہاں دیکھ لیجیے گا۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ تو سوال ہے کہ نعت کے مطابق کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیے۔ تو ایک کالم کے الفاظ کیا ہیں؟ خلق کے، نوح کے، خضر کے، ہاتھ کا، خاک کا۔ اور دوسرا کالم ہے بستر، تکیہ، ہمدم، رہبر، سرور۔ اب خلق کے ساتھ کون سا لفظ مناسب ہے، نوح کے ساتھ کون سا لفظ مناسب ہے، اس طرح آپ لکیر کے ذریعے اس کو ملائیں گے اور اپنی کاپی میں رجسٹر میں اسے لکھیں گے۔ ہوم ورک دیکھ لیجئے، گھر کا کام۔ سب سے پہلا کام تو آپ کو وہی کرنا ہے کہ سرورق بنانا ہے اور اس کے آدھے صفحے پر 4 چیزیں لکھنی ہیں: سبق کا نمبر، سبق کا نام، شاعر یا مصنف، یعنی اگر نظم ہے تو شاعر اور سبق ہے تو مصنف کا نام، اور نمبر 4 سبق شروع ہونے کی تاریخ، یہ آدھے صفحے پر آنا چاہیے۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ سرورق کے بقیہ نصف خالی صفحے پر مرکزی خیال آپ لکھیں گے، جو کہ سوال نمبر 2 کے جواب کے تحت آ گیا ہے۔ اور تیسرا کام ہے حمد و نعت کا تمام کام آپ کو مکمل کرنا ہے۔ اور چوتھا کام ہے حمد و نعت کے جائزے یعنی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی 15 جولائی بروز بدھ انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ جائزہ ہوگا۔ تو ابھی اس میں جو ہے کل ملا کے 4 دن باقی ہیں، یعنی آج جمعہ کا دن ہے، تو ہفتہ اتوار، پیر، منگل کو ایک اور لیکچر ہوگا جس میں ہم یہ نعت کی مشق پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی، کوشش کریں گے۔ اور پھر بدھ کے دن حمد اور نعت دونوں اسباق کا جائزہ ہوگا۔ تو آپ کے پاس 4 دن ہیں، 2 کام کرنے کے ہیں۔ آپ یہ سارا کام بھی مکمل کر لیجئے حمد اور نعت کا، اور اس کی تیاری بھی کر لیجئے۔ اچھا، ٹیسٹ کس شکل میں ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی منگل کے دن اس کو ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ منگل کو میں اس حوالے سے بتاؤں گا۔ تو یہیں پہ آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔